اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آج وحدانیت خدا وحدہ لا شریک کے موضوع پر ہم دروس کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ خدا وحدہ لا شریک کی معرفت ہم سب پر واجب ہے۔ خدا وحدہ لا شریک یعنی عقیدہ توحید کو بلکہ تمام عقائد اسلامیہ کو تقلیداً لینا ہمارے مسلک تشیع میں جائز نہیں ہے۔ ہمیں عقائد اسلامیہ کو دلیل کی بنیاد پر لینا ہے اور دلیل کی کسوٹی پر ہی ہمیں ہر عقیدے کو پرکھنا ہے۔ خدا وحدہ لا شریک کے بارے میں ہمیں بہرحال معلوم ہونا چاہیے کہ وہ خدا وحدہ لا شریک کون ہے، کیسا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اور اس کی ذات میں شریک ہونا کا کیا مطلب ہے، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں شرک کا کیا معنی ہے۔ تو عقیدہ توحید کو ہم تقلیداً نہیں لے سکتے، اور اس پر قرآن کی آیت ہے قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ قَالُوا إِنَّ وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ خدا وحدہ لا شریک نے قرآن کی اس آیت میں سرزنش کی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس مسلک میں پایا تھا، اس عقیدے پہ پایا تھا، اور ہم انہی کی تقلید کرنے والے ہیں، انہی کے آثار قدم پہ چلنے والے ہیں۔ تو عقیدے کو ہم تقلیداً نہیں لے سکتے۔ ہمارے آباء و اجداد کیا مانتے تھے، ہمارے آباء و اجداد کس چیز کے قائل تھے، ہمارے آباء و اجداد کے علاوہ ہمارے مسلک کے بزرگ علماء کیا کہہ رہے تھے۔ بے شک درست ہے کہ انسان ہر چیز کو بالکل تفصیلی دلائل سے نہیں لے سکتا، پڑھ نہیں سکتا، ٹائم نہیں ہے، لیکن اجمالی طور پر ادلہ کا جاننا یہ ہم پر شرعاً واجب ہے۔ جس طرح ہم پر نماز پڑھنا واجب ہے، جس طرح ہم پر روزہ رکھنا واجب ہے، جس طرح ہم پر حج کرنا واجب ہے، اسی طرح عقائد اسلامیہ کو کچھ نہ کچھ اجمالی دلائل کے ساتھ پرکھنا اور جاننا ہمارے لیے لازم ہے۔ اب عقیدہ توحید کو ہم معرفت واجب ہے۔ ایک تو یہ آیت، ایک دوسری آیت ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ صیغہ امر ہے۔ یہاں ہم اس کو بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کریں کہ اگر آپ کا دوست آپ سے کچھ کہہ رہا ہے، ایک مرتبہ آپ کا چھوٹا بھائی آپ سے کچھ کہہ رہا ہے، اور ایک مرتبہ آپ کے والد آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں، تو یقیناً آپ کا دوست جو آپ سے کہہ رہا ہے آپ اس کو الگ درجہ دیں گے۔ آپ کا چھوٹا جو آپ سے کچھ کہہ رہا ہے، مثال کے طور پر کتاب لا دیے، اس کا آپ یقیناً الگ درجہ دیں گے۔ ایک مرتبہ آپ کے والد آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں کہ کتاب لے کر آؤ، تو عقلاً آپ والد کے اس کہے ہوئے کو، چونکہ والد کا کہنا اس رشتے سے منسوب ہے کہ جو بہرحال عقلاً ہر شخص اس کو بڑا رشتہ مانتا ہے، یہاں آپ اس کہنے کو جو والد آپ سے کہہ رہے ہیں اس کو الگ درجہ دیں گے، اور وہ کیا ہے، والد کا کہنا ماننا چاہیے، ہم پر لازم ہے۔ تو یقیناً جب خدا وحدہ لا شریک کہہ رہا ہے کہ جان لو، پہچان لو کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہاں معرفت کرنا ہم پر واجب ہے۔ یہاں پر عقلی دلائل ہم دیں۔ عقلی دلائل کو بیان کرنے سے پہلے ہم یہاں پر ایک مثال صرف عرض کریں۔ وہ کیا مثال؟ یہ ہے کہ آپ پر حج واجب ہے۔ حج بغیر سفر کے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کی عقل کیا کہے گی؟ عقل یہی کہے گی کہ حج کرنا ہے تو چونکہ ہم دور دراز رہتے ہیں تو ہمیں سفر تو کرنا پڑے گا۔ اچھا، سفر پاکستان کی حکومت آپ کو بغیر پاسپورٹ کے جانے نہیں دے گی، اور نہ دوسرا آپ کو آنے دے گا، تو پاسپورٹ بنانا بھی ہے۔ اب عقل آپ کی کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ حج واجب ہے، حج کا کرنا موقوف ہے سفر پر، حج کرنا ملت اسلامیہ میں واجب، جو بھی اس کی استطاعت رکھتا ہے، حج واجب ہے۔
حج کے وجوب کی ادائیگی بغیر سفر کے ممکن نہیں ہے، یعنی حج کرنا موقوف ہو گیا سفر پر، سفر بغیر پاسپورٹ کے ممکن نہیں ہے۔ تو عقل اب یہ کہہ رہی ہے کہ جس طرح حج کا چونکہ ادائیگی بغیر پاسپورٹ کے نہیں ہو سکتی، لہذا پاسپورٹ بنانا واجب ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، پاسپورٹ پہ تو قرآن کی آیات اور احادیث تو ہمیں ملتی نہیں ہیں، تو ہم پاسپورٹ بنانا کیسے واجب مان لیں؟ ہم نہیں مانتے۔ اب یہاں دو راستے ہیں۔ ایک، آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے، حج مجھ پر واجب تو ہے، پاسپورٹ بنانے پر نہ قرآن کی آیت ہے نہ رسول کے فرامین ہیں، احادیث ہیں۔ اب ہم یہاں عقل کہہ رہی ہے کہ پاسپورٹ بنانا ضروری ہے کیونکہ سفر حج نہیں کر سکتے، تو ہم پاسپورٹ بنانے کو واجب نہیں مانیں گے، چونکہ پاسپورٹ مجھ پر بنانا واجب نہیں، میں نے واجب نہیں بنایا۔ لیکن حج کا جو وجوب ہے وہ اپنی جگہ باقی ہے، یہ محال ہے۔ اسے کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق۔ اس کو ہم عرض کریں، مثلا آپ فرض کریں کہ آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، آپ کو خدا کہے حج کرنے جاؤ، تو وہاں کیا کہیں گے آپ کہ بھائی جب مجھ میں طاقت نہیں ہے وہاں جانے کی تو میں کیسے چلا جاؤں؟ ایک آدمی ہے بیمار ہے، بستر پہ لیٹا ہوا ہے، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، خدا کہتا ہے کہ نماز واجب ہے، کھڑے ہو کر اس طرح پڑھنی ہے جو رسول نے سکھایا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ حج کا وجوب کی ادائیگی اپنی جگہ ہے، پاسپورٹ میں نہیں بناؤں گا کیونکہ واجب نہیں ہے، تو اسے تکلیف ما لا یطاق کہتے ہیں کہ ایک ایسی تکلیف اللہ ہماری گردن پہ ڈال دے جو ہم ادا نہیں کر سکتے، ایسی تکلیف، اور یہ محال ہے۔ تکلیف ما لا یطاق محال ہے۔ مثلا آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کے پاس کرایہ نہیں ہے لیکن آپ حج کرنے جائیں، آپ کہیں گے کیسے جاؤں، نہ میں پیسہ کہیں انتظام کر سکتا ہوں۔ تو ایسی تکلیف جو انسان کر ہی نہیں سکتا وہ اللہ کبھی نہیں دے گا۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یعنی چونکہ پاسپورٹ بنانا مجھ پر واجب نہیں تھا، میں نے پاسپورٹ نہیں بنایا، اس کی وجہ سے جو واجب حج کا جو وجوب تھا وہ وجوب بھی ختم ہو گیا، یہ بھی عقلاً محال ہے کہ اللہ کا جو ایک حکم ہے، ایک اس حکم کو اس کے وجوب سے ہم ہٹا دیں، یہ بھی عقلاً درست نہیں ہے۔ لہٰذا ایک مثال ہے یہ عقلی، لہٰذا اب چونکہ حج موقوف ہے سفر پر، سفر موقوف پاسپورٹ پر، لہٰذا پاسپورٹ بنانا واجب۔ اب آپ اسے خدا وحدہ لا شریک کی معرفت کے لیے اس عقلی دلیل کو ہم عرض کریں، وہ کیا؟ خدا وحدہ لا شریک نے مثلا ایک مثال لے لیں کہ شکر، اللہ نے ہم پر نعمتیں کی، ہم پر واجب ہے کہ ہم اس خدا وحدہ لا شریک کا شکر کریں۔ شکر بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ان دو چیزوں کا ملازمہ بھی ہم عرض کرتے ہیں۔ شکر بغیر معرفت کا نہیں ہو سکتا، چونکہ شکر موقوف ہے معرفت پر، لہٰذا اللہ کی معرفت کرنا واجب ہے تاکہ ہم اس شکر کی وجوب کی ادائیگی کر سکیں۔ اچھا، اب آپ کہیں گے بھائی شکر اور معرفت میں کیا ملازمہ ہے؟ اس کا ملازمہ یہ ہے کہ شکر انسان جب کرتا ہے تو خدا کی بندگی ہے وہ، اور بندگی اللہ کی معرفت کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ قرآن کی آیت ہے، مشہور آیت ہے، کریمہ ہے، کہ ان دیہاتیوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم ایمان لے کر آئے، تو اللہ کہہ رہا ہے رسول ان کو کہہ دو ایمان لے کر نہیں آئے ہو، بلکہ یہ کہو ہم اسلام لے کر آئے۔ یہاں پر مفسرین اہل تشیع اور بہت سے علماء اہل سنت نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ وہ لوگ اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، رسول کی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں، پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم ایمان لے کر نہیں آئے، تم اسلام لے کر آئے ہو؟ اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، رسول کی رسالت کا اقرار اگر بغیر معرفت کے ہے تو پھر وہ اسلام لانا ہے، اور اگر معرفت کے ساتھ ہے تو پھر یہ اقرار توحید، اقرار رسالت، یہ ایمان لانا ہے۔ کیونکہ ایمان دل سے تعلق رکھتا ہے، اور دل سے جب تک کسی کی معرفت نہ ہو وہاں ایمان نہیں ہے۔ ایک اور مثال دیں، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے،
ٹھیک. اچھا نماز روزہ واجب ہے، اس کی ادائیگی ہم پر واجب ہے، تمام ملت مسلمہ یقیناً سمجھتی ہے، اسے مانتی ہے. اگر ہم نے ان واجبات کی ادائیگی نہیں کی تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا اور ہم پر عذاب کر سکتا ہے. یعنی اللہ کو حق ہے کہ وہ ہم پر عذاب کرے. قرآن کی آیت لیس البر ان تولوا قبل المشرق والمغرب لیکن البر ان آمنوا. نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق و مغرب میں اپنے چہرے کو پھراؤ، نیکی یہ ہے کہ ایمان لے کر آؤ. اب آپ ایک واضح بات ہے، اس کی وضاحت کی بھی ضرورت نہیں ہے. بہرحال کیا نماز پڑھنا نیکی نہیں ہے؟ نماز پڑھنا نیکی ہے، لیکن اللہ پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ تم یعنی کہ تم چہرے پھرا رہے ہو خانہ کعبہ و بیت، تو یہ نیکی نہیں ہے. لیکن نیکی کب بنے گی؟ جب تم ایمان کے ساتھ کرو. میں آپ سے پنکھا منگواتا ہوں تو مقصد جو ہے ایسا پنکھا جو ہوا دیتا ہو. اگر مقصد کسی چیز سے نکال دیا جائے تو وہ چیز ہمارا مقصود نظر نہیں ہوتی ہے. تو نیکی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا واجب ہے، اور اس واجب کی ادائیگی ہم اس وقت کر سکتے ہیں، اور اللہ ان چیز کو اس وقت قبول کرے گا کہ جب اس نماز کے ساتھ ایمان بھی ہو، جب اس روزے کے ساتھ ایمان بھی ہو. اگر ایمان نہیں ہے تو نماز روزہ اللہ قبول نہیں کرے گا. بات آ گئی ہے تو اس کے ساتھ عرض کریں، وہ نماز جو ایمان کے ساتھ ہوگی وہ ہوگی نہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، انسان کو فحشہ منکر سے بچائے گی. وہ روزہ جو ایمان کے ساتھ ہوگا وہ تقوی کی سبب بنے گا، جو قرآن کی آیات ہیں. بہرحال یہ ہمارا مقصود بحث نہیں ہے. پر چونکہ نماز روزہ ہم پر واجب ہے، اور اس واجب کی ادائیگی اس وقت تک ہم نہیں کر سکتے کما حقہ جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، جب تک ایمان نہ ہو. ایمان بغیر معرفت کے نہیں آئے گا، لہٰذا خدا وحدہ لا شریک کی معرفت کرنا ہم پر واجب ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ زندگی مصروف ہے، کیا مدرسے میں چلے جائیں؟ نہیں، مدرسے میں نہ جائیں. اور خدا وحدہ لا شریک کی معرفت آپ سوشل میڈیا سے آپ مختلف علماء کے بیانات سن سکتے ہیں. بہرحال اگر کسی آدمی کے پاس نماز نہ پڑھنے کا ٹائم ہو، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو نماز کا وجوب تو ختم نہیں ہوگا. مریں گے اللہ حساب لے لے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر اللہ کی معرفت کے لیے ہم نے ٹائم نہیں نکالا تو وہاں بھی یہی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. چونکہ اللہ کی معرفت ہمارے لیے لازم ہے، ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے. خدا وحدہ لا شریک ہم سب ملت مسلمہ کو وحدانیت خدا وحدہ لا شریک کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اللہ